شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور وہ ساتھی جو مبارک منسٹری میں ہمارے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں، شالوم، سلام، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حالات کیسے بدل سکتے ہیں، حالات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا فرق اور عزت دینے والا ہے۔ جیسے کہ آدم، خدا نے دنیا پر تخلیق کا کام تمام کر کے سب کو جو کچھ اس نے بنایا تھا آدم کے سامنے رکھ دیا۔ آدم کے سامنے سے جو کوئی بھی گزرا، آدم نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا، اس کی شخصیت کو پہچان کے بولا، وہی جانور، وہی شخصیت، وہی چیز اس کے اندر ابھر آئی۔ مثال، جب اس نے ایک جانور کو دیکھا جس کے موٹے موٹے پیر ہیں اور موٹا سا منہ ہے اور سینے پہ بڑے سارے بال ہیں اور لمبی دم ہے، تو آدم نے اس کو کہا یہ شیر ہے۔ تو اس کے اندر ایک دم سے وہی شخصیت، وہی کیفیت، وہی دلیری، وہی بہادری، وہی روب پیدا ہو گیا۔ پھر نوح نبی کو کہا خدا نے کہ تو ایک کشتی بنا۔ جب کشتی بن چکی تو پھر پانی کا طوفان لاؤں گا اور یہ دنیا کو تباہ اور برباد کرنے والا ہوگا۔ اور نوح نے 120 سال لگا دیے کشتی بنانے میں، اور جب کشتی بن چکی تو پھر طوفان آ گیا۔ اب نوح کے ہاتھ میں تھا کہ اگر وہ کشتی بناتا رہتا، کیونکہ خدا نے اس کو ٹائم نہیں دیا تھا کہ اس ٹائم تک تو نے کشتی کو بنا دینا ہے، نہیں، خدا نے صرف اس کو کام دیا تھا۔ اب نوح کا کام تھا کہ بھلے وہ اس کو 300 سال میں بناتا یا 100 سال میں یا کب تک، یہ نوح کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں اس بات کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اگر میں ایک دم سے آپ کو بتا دوں تو پھر بات کو آگے بڑھانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے ابراہیم کو دیکھیں کہ ابراہیم کے پاس 3 وزٹر آئے اور انہوں نے سدوم عمورہ کے سارے حالات بتائے کہ ہم سدوم عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ابراہیم نے ان کے ساتھ عداد کی درخواست کی کہ اگر وہاں پر 50 لوگ ہوں تو کیا تم انہیں ان بے ایمان لوگوں کے ساتھ ہی مار دو گے، تباہ کر دو گے، برباد کر دو گے، جلا دو گے؟ اور پھر ابراہیم نے کہا اگر وہاں 45 ہوں، پھر کہا اگر 40 ہوں، پھر کہا اگر 30 ہوں، اور پھر کہا اگر 20 ہوں، اور پھر کہا اگر 10 ہوں۔ یہ فگر خدا نے تو نہیں دی تھی، یہ تو ابراہیم نے خود ڈیسائیڈ کیا۔ اگر ابراہیم وہاں پر یہ کہتا کہ اے خدا میں جاؤں گا، مجھے ٹائم دے دے کچھ اور میں لوط کے ساتھ بات کروں گا، میں وہاں پر گواہی دوں گا، تو ذرا رک جا، تو تھوڑا ٹائم دے دے، بڑے سونے شہر ہیں، بڑا خوبصورت ایریا ہے۔ لیکن ابراہیم نے خود ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیا، اور ان فگرز کو آپ دیکھو کہ کتنی بار کیا گیا ہے، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 بار، ایک دفعہ 50 کہا، ایک دفعہ 45 کہا،
اور پھر ایک دفعہ 40 کہا، پھر 30 کہا، پھر 20 اور 10. 6 کا عدد ابراہیم نے خود چوز کر لیا. 6 دفعہ اس نے شفاعت کی. انسان کی حد یہاں تک ہی ہے کہ اس نے 6 دفعہ کہہ دیا، لیکن خدا ہمارے اعداد کو دیکھتا ہے. ہم جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اسی پر خدا پابند ہوتا ہے، اسی بات کو وہ سنتا ہے، اسی بات پر وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس پر عمل کرے. کیونکہ فرشتے آئے تھے نا، فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے ابراہیم کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے گھر میں ٹکے، آرام کیا، اور پھر اس کے بعد انہیں برکت دی خاندانی طور پر، اور برکت دے کے پھر وہ آگے چلے گئے. کیونکہ خدا نے دیکھ لیا کہ اب ابراہیم کے پاس اور شفاعت کے لیے آئیڈیا نہیں ہے. اور بھی اگر آئیڈیاز ہوتے، طریقہ ہوتا، کہتا، تو پھر سدوم عمورہ بچ جاتا. لیکن جب ابراہیم کی بس ہو گئی تو فرشتے چلے گئے. جب نوح کی کشتی بس ہو گئی تو طوفان آ گیا. اب آگے موسیٰ کو دیکھ لیں. موسیٰ قوم کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اس کی مدد کو ہارون اور ہور دونوں آتے ہیں، کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ تھک چکے تھے. وہ جب ہاتھ اٹھائے رکھتا تھا تو قوم بنی اسرائیل فاتح ہوتی تھی، اور جب وہ ہاتھ نیچے کر لیتا تو شکست ان کے سر آ جاتی تھی. تو پھر ہارون نے اور ہور نے موسیٰ کے نیچے ایک جگہ بنا دی، اس کے لیے ایک کرسی بنا دی کہ اس پر بیٹھ جائے. آرام ہارون نے اور ہور نے پہنچایا اور پھر موسیٰ کے ہاتھوں کو اٹھایا، کیونکہ ہارون اور ہور جانتے تھے کہ موسیٰ کتنا اہم ہے. موسیٰ کے سبب سے ہماری فتح ہے اور موسیٰ کے سبب سے ہی ہماری شکست ہے. وہ جان چکے تھے. اب اس کے بعد آگے آ جائیں تو پھر آ گیا داؤد بادشاہ. اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو پوری بائبل بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، لیکن میں چند ایک موٹی موٹی شخصیت جو ہیں، خاص لوگ جو ہیں، ان کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن کو آپ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. داؤد بادشاہ کو آپ دیکھیں کہ دن میں 7 بار وہ تعریف کرتا ہے، گیت گاتا ہے اور خداوند کی ستائش کرتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے. دعا کا جو مطلب ہے وہ ہے شفاعت کرنا، خدا سے باتیں کرنا، خدا کے سامنے آ کر کسی کے بارے میں کچھ کہنا یا اپنے بارے میں کہنا. پھر 7 بار وہ اس بات کی فکر میں لگا ہے کہ خدا کی قربت میں رہ کر اس کو داد دے، اس کی بڑائی کرے، اور بادشاہی کے تخت کو خدا کے سامنے اس طرح سے وہ رکھتا ہے کہ خدا کے گھر میں اگر مجھے چوکیدارہ مل جائے، میں خدا کے گھر کی چوکیداری کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس تخت کے. اور اسی سبب سے خدا داؤد کو پسند کرتا ہے کہ داؤد کو کن باتوں سے لگاؤ ہے، کس طرح کا لالچ ہے اس کے اندر. کیا داؤد کے اندر عزت کا لالچ ہے؟ جبکہ کسی طرح کا بھی لالچ ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر طرح کے لالچ سے بچے رہو، کیونکہ لالچ جو ہے یہ بت پرستی کے برابر ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ زر کی دوستی سے بھاگو. آج آپ دیکھ لیں اپنے آس پڑوس جتنے بھی لوگ ہیں، عزت کی ان کو بڑی پیاس ہے، بڑی بھوک ہے، بڑی فکر مندی ہے، اور پھر وہ دوستی ان کی کسی کے ساتھ نہیں. کلام سناؤ تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ ہمیں کلام سنا رہے ہیں تو ہمیں کیا دو گے، اور اگر کہیں کہ آؤ ہم آپ کو بائبل سٹڈی کرائیں تو پھر کہتے ہیں اچھا
ہم آپ سے بائبل سٹڈی لیں گے تو آپ ہمیں کیا دو گے؟ اگر ہم چرچ میں آئیں گے تو آپ ہمیں کیا دو گے؟ اگر ہم کنونشن میں آئیں گے تو ہمیں کیا دو گے؟ کوئی کہتا ہے ہمیں کھانا ملے گا، کوئی کہتا ہے ہمیں پیسے ملیں گے، کوئی کہتا ہے ہماری لڑکی کو جو ہے وہ منسٹری میں لے لو، کوئی کہتا ہے ہمارے بیٹے کو پاسٹر بنا دو۔ تو کہاں پر خدا نظر آتا ہے؟ یہ تو سب کی سب فکر مندی ہے، صرف اس غرض سے کہ ہمیں کوئی نوکری، ہمیں کوئی موقع، ہمیں کوئی عزت، ہمیں کوئی پیسہ، ہمیں کوئی ڈالر، ہمیں کوئی یورو مل جائے، ہمیں ریال مل جائے، ہمیں دھرم مل جائے۔ لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہمیں خداوند کی خوشنودی کو سامنے رکھنا ہے۔ داؤد خداوند کی خوشنودی کو جان چکا تھا کہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ پھر اس کا بیٹا سلیمان وہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں سے باہر آ جاؤ، پہاڑوں کی دراڑوں سے باہر آؤ۔ خدا اس پر یہ بھید عیاں کرتا ہے، آسان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ ایک محبت کی لینگویج استعمال کی گئی ہے اور ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جیسے کہ بڑی جذباتی، کہ اے میری کبوتری تو پہاڑوں کی دراڑوں سے باہر آ، میں تیری آواز سننا چاہتا۔ یہ شاعرانہ انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ جو دراڑیں ہیں، پہاڑوں کی دراڑیں، نوکری کا پہاڑ، اولاد کا پہاڑ، عزت کا پہاڑ، پیسے کا پہاڑ، خود غرضی کا پہاڑ، خود نمائی کا پہاڑ، ان سے نکل کے باہر آ اور مجھے اپنی آواز سنا۔ اور سیموئیل نبی کیا کہتا ہے؟ سیموئیل نبی کہتا ہے کہ دعا کرنا مجھ پر فرض ہے، اگر میں دعا نہ کروں قوم کے لیے تو یہ میں گناہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں تمہارے بارے میں دعا کرنے سے باز آؤں اور گناہ گار ٹھہروں۔ دعا نہ کرنا ایسے ہے جیسے گناہ کرنا ہے۔ جو شخص کی دعائیا زندگی نہیں، جس شخص کے اندر دعا کا بوجھ نہیں، اپنے لوگوں کی فکر نہیں، حزقیل نبی کہتا ہے کہ اگر تجھے بتایا جائے کہ شریر یا بے ایمان یا نشئی یا گنہگار یا بدکار یا مورتی پوجا کرنے والے یا قبر پرستی کرنے والے ختم ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور تو ان کو نہ بتائے تو ان کے خون کی باز پرش میں تجھ سے کروں گا۔ کتنا بڑا بوجھ ہے مقدسین پر، کتنا بڑا بوجھ ہے خدا کے لوگوں پر کہ ان کو آگاہ بھی کرنا ہے اور ان کو دعا بھی کرنی ہے، کہ وہ دعا بھی کرے، خدا کے سامنے شفاعت کریں۔ اور پھر آگے یہ ایسے ہی نہیں کہ ان کو بوجھ دیا گیا ہے، بلکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقرر کیا ہے کہ تو اکھاڑے، گرائے، بنائے، یہاں تک کہ بادشاہوں کو بھی ہلا دے، بادشاہوں کو بھی ہٹا سکتا ہے اور مقرر کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا اختیار دیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آدم کو اختیار دیا کہ تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر آدم جس کو آج ہم بلی کہتے ہیں، تو یہ آدم نے ہی اس کی شخصیت کو دیکھ کر بلی کہا ہے۔ اگر ہم ہاتھی کہتے ہیں تو آدم نے ہی اس کی شخصیت کو دیکھ کے ہاتھی کہا ہے۔ جو کچھ آدم نے کہہ دیا وہ پہاڑ نما جانور وہی بن گیا، بالوں سے بھرا ہوا جانور شیر بن گیا، بھاگتا ہوا رسا، اس نے آدم نے کہا یہ سانپ ہے تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ نام خدا نے نہیں رکھے، خدا نے کیا رکھا ہے؟ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا
روشنی ہو گئی، کیونکہ خدا روشنی کا منبع ہے، اس سے روشنی صادر ہوتی ہے، اس سے سب چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، اس سے سب چیز بے پرد ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، اندر تک دیکھ سکتے ہیں، جیسے ایکس رے ہوتا ہے، جیسے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ہر چیز روشنی ظاہر کر دیتی ہے۔ اور ہوسیہ نبی کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یقین رکھو کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے خدمت گزار لوگوں پر ظاہر نہ کر دے۔ خدا نے ظاہر کیا نوح پر کہ میں نے تباہ کر دینی ہے دنیا، خدا نے ظاہر کیا ابراہیم پر کہ میں نے تباہ کر دینا سدوم عمورہ، خدا نے ظاہر کر دیا سیموئیل پر کہ ساؤل کا کیا حال ہوگا، خدا نے ظاہر کر دیا یرمیہ پر کہ تجھے اب اختیار دیا گیا ہے، پہلے میں کرتا تھا اب تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اور ہوسیہ نے کہا کہ خدا اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور یسوع ناصری نے اس بات کو بڑا واضح کر دیا کہ جو کچھ تم یعنی کہ جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے سچے لوگ ہیں، جو شعبدہ باز نہیں، جو ڈرامہ گیر نہیں، جو پکھنڈی نہیں، جو اصلی ہیں، ان کو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بند جائے گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا، جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جن کے گناہ قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رہیں گے۔ اب آپ کی بات ہے کہ آپ کے حالات بدلنے والے کون ہیں؟ یہ حالات خدا کے خادم بدلنے والے ہیں، ٹی وی نہیں بدلنے والا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دعا کرو، آپ نے تو مرنا ہی مرنا ہے، اور جو ٹی وی پہ دعا کر رہا ہے اس کو بھی آپ مروا رہے ہو، اس کا بھی ناس ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے باز آ کے آپ ڈھونڈو کہ کون ہے میرے لیے آدم جو میرے لیے پوزیٹیو لفظ کہے، کون ہے میرے لیے نوح جو اتنا ٹائم دے رہا ہے کہ سہجے سہجے ہولے ہولے آہستہ آہستہ سلولی کشتی بنا رہا ہے تاکہ مجھے ٹائم مل جائے کہ میں بچ جاؤں۔ کون ہے ابراہیم جو بار بار کہہ رہا ہے خدا باپ چل معاف کر دے اس کو، خدا باپ اسے اور سال دے دے، خدا باپ کچھ دیر اور دے دے، خدا باپ اس پر رحم کر دے، اس کے حالات بدل دے۔ کون ہے سیموئیل کی طرح جو آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے خداوند ان پر رحم کر، یہ قوم بے عقل ہے، ان کو عقل نہیں ہے، دیوانے ہیں۔ کون ہے داؤد کی طرح ہر گھنٹے کے بعد گھٹنے ٹیک رہا ہے آپ کے لیے اور دعا کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے سلیمان کی طرح کہ نکلو، چھوڑو ان مصیبتوں کو، پہاڑوں سے جنجالوں سے باہر نکلو، خداوند آپ کی آواز سننا چاہتا ہے؟ کہاں پر ہے آپ کے رہنما جو آپ کے لیے کہتے ہیں خدا باپ اس کے گناہ معاف کر دے، خدا باپ اس کے آباء و اجداد کے گناہ معاف کر دے، خدا باپ اس کو اولاد دے دے، اس کو کاروبار دے دے، اس کو گھر دے دے، اے خدا باپ اس کی مصیبتیں دور کر دے، اس کے چہرے کی رنگت بدل دے، اس کو جو بیماریاں لگی ہیں ان سے اس کو رہائی دے دے۔ کہاں پر ہے؟ کون ہے جو ہارون اور ہور کی طرح موسیٰ کے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ آپ ڈھونڈو، کہیں آپ کے موسیٰ کے ہاتھ تو نہیں تھک گئے جس کی وجہ سے آپ کی شکست ہو رہی ہے؟ کہیں آپ کا موسیٰ مر تو نہیں گیا؟ کلام مقدس میں لکھا جب موسیٰ مر گیا تو قوم بنی اسرائیل سر پہ ہاتھ رکھ کے تو بیابانوں میں اور ویرانوں میں روتے تھے اور چلاتے تھے، کیونکہ شفاعت کرنے والا کوئی نہیں رہا، آپ کے حالات بدلنے والا کوئی نہیں رہا۔ اپنے حالات بدلنے والوں کو ڈھونڈو، ان کو اپنے مرشد کو ڈھونڈو، اپنے استاد کو ڈھونڈو، اپنے رہنما کو ڈھونڈو، تو پھر روح القدس کام کرے گا۔ خود بخود خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے لوگوں کو ظاہر نہیں کرتا، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگ جو ہیں ان کی ویلیو کو جانو، تب آپ کے حالات بدلیں گے،
تب آپ کی شخصیت بدلے گی، تب